شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں جنات رہتے ہیں، ہر آدمی بیمار پریشان، کیا کریں، کیسے جناتوں سے چھٹکارا پائیں؟ بڑا آسان سا طریقہ ہے، سمجھیں، غور کریں۔ 2 یا 3 باتوں میں آپ حضرات کو گھر میں جناتوں سے کیسے چھٹکارا پائیں بتلاتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ جنات گھر میں آتے کیوں ہیں، گھر میں جناتوں کے آنے کی وجہ کیا ہے۔ پہلے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے واش روم، ٹوائلٹ، بیت الخلا وغیرہ گھروں سے باہر ہوتی تھی، یا تو اس گھر میں ہوتی تھی جہاں رہنا سہنا کم ہے، یا اکثر لوگ جنگل جایا کرتے تھے۔ عورتوں کے لیے گھر سے باہر ہوتی تھی دوسرے مقام پر، تو گھروں میں ہم محفوظ رہتے تھے۔ جنات اکثر واش روم میں رہتے ہیں، بیت الخلاؤں میں زیادہ رہتے ہیں۔ اب ہم گھروں کے اندر ہم نے یہ چیزیں داخل کر دی، اور مزید یہ کہ کمروں میں بھی ہم نے بنانی شروع کر دی، لیکن بنا تو دی، ہم احتیاط نہیں کرتے۔ گھروں میں ہم تلاوت کرتے ہیں تو جنات بھاگ کر واش روم میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اس واش روم میں ہمارے کپڑے پڑے ہوئے ہوتے ہیں جو گندے ہوتے ہیں، اب وہ ان میں پرویش کر جاتے ہیں۔ قرآن تو ہم گھر میں پڑھتے ہیں، لیکن گھر سے جنات باہر اس لیے نہیں جاتے کہ ہم واش روم میں ان کو جگہ دے دیتے ہیں۔ تو ان باتوں کا خیال رکھیں کہ گھر میں اگر واش روم ہے تو اس میں گندے کپڑے نہ ہوں، اور جب بھی اس کے اندر داخل ہوں تو دعا پڑھ لیں، بیت الخلا میں جانے کی دعا پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جب ہم دعا پڑھ کے داخل ہوں گے تو جنات ہم پر قابو نہیں پا سکتے۔ اسی طرح جب ہم گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس وقت دعا نہیں پڑھتے۔ اگر بغیر دعا پڑھے ہم گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو شیاطین اور جنات ہمارے ساتھ گھر میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں پریشانی ہوتی ہے۔ ہماری بعض ماں بہنیں نیا جوڑا خرید کر لاتی ہیں اور بغیر دھلے ان کو پہن لیتی ہیں، نہ جانے وہ کہاں کہاں سے ہو کر آپ تک پہنچا ہے، اور آپ نے اسی طرح پہن لیا یا دیکھنے کے لیے منگایا اور لیا، تو اس پر جنات کا اثر تھا، وہ آپ پر حاوی ہو گیا۔ ان ساری باتوں کا خیال رکھیں کہ ہم گھر کے اندر داخل ہوں تو دعا پڑھ کے داخل ہوں، اگر گھر کے اندر بیت الخلا ہم نے بنائی ہے تو دعا پڑھ کے اس میں داخل ہوں، گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں، اذان پڑھتے رہیں۔ جس گھر میں اذان ہوتی ہے شیاطین اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوگی اس گھر سے جنات اور شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ تو ہمیں گھر کے اندر سے جنات اور شیاطین بھگانے کے لیے یہ وظائف کرنے ہیں۔ اگر گھر میں کوئی قرآن کریم نہ پڑھ سکے، پڑھا ہوا نہیں ہے، تو وہ سورہ بقرہ کی آیتیں موبائل کے ذریعے سے سن لے۔ اور ایک سوال ہمارے بھائیوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے نیا مکان بنایا ہے تو اس کا ہم کیا کریں؟ قرآن کریم بھی پڑھواتے ہیں، بہتر ہے، اچھا طریقہ ہے۔ میں آپ حضرات کو بتلا دوں کہ جنات اور شیاطین کا یہی ٹھکانہ ہے، اسی دنیا میں وہ بھی رہتے ہیں جہاں ہم رہتے ہیں۔ جنگلات، صحرا اور مکانات اور درخت، یہ تمام چیزیں ان کے مکانات ہیں جنات کے۔ آپ کے اور ہمارے مکانوں میں بھی یہ رہتے ہیں، تو ہمیں نیا مکان بنانے کے بعد اس مکان میں قرآن کریم کی تلاوت کرانا چاہیے، قرآن کا اہتمام کرائیں، اور خاص کر جو نیا مکان بنتا ہے اچھا
بنتا ہے اس میں جنات ضرور داخل ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اپنے مکانوں کو ہم محفوظ رکھیں گے اللہ کے ذکر سے۔ ایک بات بتائیں، اگر ہم کسی کو گالی دیتے ہیں تو گالی کا اثر پڑتا ہے، غصے میں ہوتا ہے وہ سامنے والا آدمی، تو کیا ہم قرآن کی تلاوت کریں گے اس کا اثر نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا۔ اس لیے اپنے مکانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، آیت کرسی پڑھ کر سوئیں۔ یہ بہت سارے وظائف ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو نہیں کرنی، آپ کو یہ عمل کرنا ہے کہ گھر کے اندر جو بھی داخل ہوتا ہے سلام کرے، دعا پڑھے، بیت الخلا میں جو داخل ہوتا ہے دعا پڑھے، نکلنے کی دعا پڑھے، اور گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی پردے کا اہتمام کریں۔ مائیں بہنیں سر کھولے رکھتی ہے تو جنات کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو کسی موقع پر بتلاؤں گا کہ شیاطین اور جنات عورتوں پر زیادہ کیوں آتے ہیں اور پھر ان کو طرح طرح کی شکل میں پریشان کرتے ہیں، ان کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں۔ یہ چیزیں انشاءاللہ میں بتلاؤں گا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھتا ہے۔